اسرائیل اور امریکہ کا یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا جو بورڈ انہوں نے بنایا تھا اسرائیل سے متعلق، جسے بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا ہے، وہ تنازع ابھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی اب معاملات آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور مزاحمتی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور پہلی آواز جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے بلند ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت ہے۔ ایک قرارداد باقاعدہ طور پہ منظور ہو گئی اور ایک صوبے کی طرف سے، ایک صوبے کے ایوان کی طرف سے یہ قرارداد کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہر گاہ کے یہ ایوان مرکزی حکومت کی ایما پر امریکہ اور اسرائیل کے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے فیصلے کی مذمت کرتا ہے اور یکسر مسترد کرتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ بورڈ آف پیس کی تشکیل اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل میں پاس کیے گئے قرارداد کی اصل روح کے برعکس اور منافی ہے، اور جس میں فلسطین اور غزہ کی لیڈرشپ کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں پاکستان نے تو شمولیت اختیار کر لی لیکن فلسطین اس میں شامل نہیں، فلسطینی ریاست بھی اس میں شامل نہیں جس سے متعلق یہ بورڈ بنایا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اور غزہ کی خود ارادیت اور آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے کے حق کو بھی پس پشت ڈال کر اسرائیل کے مذموم عزائم کو تقویت دینے کی ایک سازش ہے، اور امریکہ کی سربراہی میں جو کہ اسرائیل کے مظالم کا حمایتی ہے اور کئی بار اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر چکا ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں دوہرا معیار رکھا گیا ہے، اور اسرائیل کی انسانی سوز مظالم کے اوپر ناجائز حمایت جاری رکھی، اور یہ بورڈ آف پیس دکھائی دیتا ہے جس کا ایجنڈا امن کے بجائے فلسطین اور غزہ کی تباہی ہے۔ مزید یہ کہ بورڈ سب کمیٹی بھی بنا سکتی ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ پاکستان کی ممبرشپ سے شدید خطرہ لاحق ہے، اور اسرائیل کی سربراہی میں سب کمیٹی میں پاکستان کو شامل کیا جائے گا اور جگ ہنسائی کی جائے گی۔ پاکستان کے اصولی موقف جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بار بار دہرایا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور اسرائیل کا وجود فلسطین پر ایک ناجائز قبضہ قرار دیا اور انصاف، حق خود ارادیت اور مظلوم کی حمایت کو اپنی خارجہ پالیسی کی سوچ بناتا ہے۔ لہذا یہ اسمبلی وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فلسطین اور غزہ کی خود مختاری، آزادی اور حقوق کی بھرپور حمایت جاری رکھے اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف واضح دو ٹوک اور اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے کسی بھی ایسی مہم کا حصہ نہ بنے کہ فلسطینیوں کے اصولی موقف کے منافی ہو۔ یہ قرارداد آج پیش کی گئی اور یہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے، اور یہ پاس ہوئی ہے جی یونانیمسلی، اور اس میں یعنی اپوزیشن بھی شامل ہے، اس میں مسلم لیگ نواز، JUI، ANP سب کے سب یہ شامل ہیں، اور اس قرارداد کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ تو یہ پہلا جو ہے وہ پتھر آیا ہے، پہلی آواز بلند ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ابھی تک موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں۔ بہرحال اگلی خبر ہے جناب، کیونکہ یہ بات واضح طور پر ایک پاکستان تحریک انصاف کو کہا جاتا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور اسی طرف سے آیا ہے، ابھی تک پنجاب کی طرف سے، سندھ کی طرف سے، بلوچستان کی طرف سے اور آزاد کشمیر کی اسمبلی کی طرف سے، گلگت بلتستان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی ایکٹ نہیں کیا گیا جہاں پہ اس وقت الیکشن چوروں کی حکومت ہے۔ تو اگلا جو ہے معاملہ ہے جی وہ ہے عمران خان صاحب کی قید کو، قید تنہائی کو ہو گئے ہیں 100 دن، قید تنہائی کو 100 دن ہو گئے ہیں، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں پاکستان میں مکمل سینسرشپ عائد ہے، لیکن پاکستان سے باہر عالمی میڈیا اس کے بارے میں آواز اٹھا رہا ہے، اور برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ نے آج رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان سے 100 دن ہو گئے ہیں ان کی غیر قانونی، غیر انسانی قید تنہائی اور جیل میں ان کے ساتھ سلوک کو، غیر انسانی سلوک کو 100 دن ہو گئے ہیں اور قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ تو ان 100 دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ جیل سے باہر کسی قسم کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، نہ ان کے فیملی ممبرز کا، نہ وکلا کا، نہ کسی اور شخصیت کا، اور اس میں واضح طور پر اس
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ رپورٹ 26 جنوری کو شائع ہوئی ہے جی، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی کنونشن کی مخالفت کر رہی ہے اور ان کی خلاف ورزی کر رہی ہے صریحاً۔ ICCPR کنونشن جس میں پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے اس وقت جیل میں عمران خان اور دیگر کے ساتھ۔ تو عمران خان کی 100 دن کی قید تنہائی، غیر انسانی سلوک پہ عالمی میڈیا آواز اٹھا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں مکمل طور پر خاموشی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کے خلاف ایک مقدمہ تیار ہو رہا ہے، اور وہ مقدمہ ہے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں، اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں، جمہوری آزادیوں کا قلقمہ اور میڈیا پر پابندیاں، آزاد عدلیہ کا خاتمہ، یہ سارے کے ساری چیزیں مل کر سیاسی کارکنان کو جیلوں میں ڈالنا، فوجی عدالتوں سے سویلین کا ٹرائل اور ان کو سزائیں سنانا، ظالمانہ سزائیں، یہ سارے کا سارا پلندہ یہ تیار ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے موجودہ حکمران سارے کے سارے، جو نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے ذاتی سیاسی انتقام اور ایجنڈے کی تکمیل کے لیے۔ اور یہ تو چلے جائیں گے، انہوں نے جانا ہے، اور انہوں نے جانا بھی بہت رسوا ہو کے ہے، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ آنے والے بھگتیں گے، وہ پاکستان اور پاکستانی عوام اور آنے والی پاکستانی حکومتیں اور آنے والے ہمارے فوجی قیادت جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ان کا ہاتھ روکنا چاہیے اور ان کو باز آنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا مت کریں، کیونکہ پہلے ہی پاکستان بڑی مشکل سے فیٹف سے نکلا تھا، اور جیسے ہی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اسرائیل کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، وہ انہی حکمرانوں کی پشت پہ انہوں نے ٹھڈا مارنا ہے، اور ٹھڈا مار کے ان کو فارغ کر دینا ہے، اور اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اگلا جو ہے سوال جی وہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اس سلسلے میں آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج وکلا کا سارا دن بائیکاٹ رہا عدالتوں کا، انہوں نے احتجاج کیا، مظاہرہ کیا، اور عدالتوں کا بھی بائیکاٹ کیا، اور خاص طور پہ ایک اور تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ آج بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیا گیا، اور سرکار سے جڑے ہوئے وکلا بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، جن کو عرف عام میں تارڑ گروپ کہا جاتا ہے، اور تارڑ گروپ بھی اس ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احتجاج جینون ہے، یہ مستقل ہے، یا محض عارضی ہے، صرف اس لیے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بار ایسوسی ایشنز کے، ہائی کورٹ بار کے، اور ان الیکشنز کو جیتنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور یہ داخلی سیاست ہے وکلا کی، یا پھر واقعتاً رول آف لا چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، عدالتی نظام کی بحالی چاہتے ہیں، 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں وکلا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ حیرت ہے کہ جو سرکار سے جڑے ہوئے وکلا ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ اس میں ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں، اور کیا مجموعی طور پر ہمارا یہ نظام جو ہے وہ فسطائیت کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگلا سوال ہے جناب وہ ہے ایک اور بڑا دلچسپ ہے میرے سامنے، 100 گانوں کی فہرست پڑی ہے، اس 132 گانوں کی، اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن ایک اور خبر لے لیں، اور وہ ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان معاہدہ، اور CDF چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن وہ رک گیا تھا، اور ایک ہفتہ رکا رہا۔ ایک ہفتے کی تاخیر کے بعد 5 دسمبر کو یہ نوٹیفیکیشن ہوا، جبکہ جنرل عاصم منیر صاحب 28 نومبر کو ریٹائر ہو چکے تھے بطور آرمی چیف اپنی مدت ملازمت 3 سال پوری ہونے پہ۔ اب 28 نومبر سے لے کر 5 دسمبر تک کوئی بھی نہیں تھا آرمی چیف، اور 5 دسمبر کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا۔
نئی ترمیم کے مطابق، غیر آئینی ترمیم 27ویں کے مطابق 7 دن کا گیپ موجود ہے۔ اور ان 7 دنوں کے دوران کیا ہوتا رہا، تو اس سلسلے میں رؤف کلاسرا صاحب نے بتایا ہے کہ انہیں شیر افضل مروت صاحب نے بتایا ہے کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے مریم صاحبہ کے درمیان اور عاصم منیر صاحب کے درمیان، اور وہ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ سی ڈی ایف کا جو عہدہ ہے وہ جنرل صاحب کو دیا گیا ہے اس شرط پر، یہ لکھا ہے جناب، ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگلی بار وزیر اعظم ہوں گی، اور بقول شیر افضل مروت فیلڈ مارشل کے سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کے وقت یہ طے ہو گیا تھا۔ اب یہ آ چکی ہیں، ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہی معاملات ہے، یہی سب کچھ ہے۔ پہلے لندن معاہدہ تھا، اس کے بعد پھر یہ ایکسٹینشن سے پہلے مری میں ملاقات ہوتی ہے فیلڈ مارشل کی، مری کے بعد پھر لندن میں ہوتی ہے، پھر جنیوا میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد مسلسل ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک ملاقات رائیونڈ میں بھی، 1 یا 2 ملاقاتیں رائیونڈ میں بھی ہوئی ہیں جناب عاصم منیر صاحب کی نواز شریف صاحب سے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں اب یہ سوال آ گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن اس میں سے پہلے یہ طے پا گیا، معاہدہ ہوا کہ اگلی بار وزیر اعظم مریم صاحبہ ہوں گی۔ تو اب اس معاہدے کے آنے کے بعد، اس خبر کے آنے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی تردید کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو دیکھنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کب اس پہ آئیں گے اور اس کی تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں، خاموشی اختیار کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ خبر بالکل درست ہے۔ اب ایک اور ہے جی، آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب میدان میں ہیں، اور انہوں نے بہت ہی ٹو دی پوائنٹ کل انہوں نے سوات اور چکدرا اور مالاکنڈ میں جو پبلک مقامات پہ تقاریر کی، سیاسی جلسوں سے خطاب کیا، عوامی نمائندگی کا بھرپور حق ادا کیا۔ آج انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہے فلور آف دا ہاؤس خطاب کیا ہے۔ فلور آف دا ہاؤس، اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں، اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا۔ خیبر پختونخوا میں انہوں نے تمام تر اداروں کو روک دیا ہے، کور کمانڈر کو، آئی جی ایف سی کو بھی روک دیا ہے کہ وہ کسی بھی جرگے میں شریک نہیں ہوں گے، اور جو کچھ ہوگا اب تحریری طور پر ہوگا، آن دا ریکڈ ہوگا، اور زبانی کلامی اب کچھ نہیں ہوگا، کسی کو انگیج نہیں کیا جائے گا۔ آئی ڈی ایف سی اور کور کمانڈر اپنی سیاسی ملاقاتیں بند کر دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے حکومت کے ذریعے آئیں گے، قومی جرگہ بلانا ہے حکومت کے ذریعے ہوگا، یہ سب کچھ انہوں نے کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے وفاقی حکومت سے، انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کا جو نوٹیفیکیشن آیا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق انہوں نے آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور ان کے خلاف منافرت پھیلائی ہے عوامی سطح پر، اور 24 رکنی کمیٹی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور اس لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا، یہ اعلامیہ وزارت اطلاعات و نشریات تارڑ کا وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن واپس نہ ہوا، تو پھر وہ ایک جرگہ بھی بنائیں گے، آفریدی قبائل میں بھی جائیں گے، اور قبائلیوں کو سب کو اکٹھا کریں گے اور اس میں لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اب یہ ایسا نہیں چلے گا، اس لیے